عورت کی عزت کرو، کیونکہ جو عورت کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ محبت اور عزت سے پیش آؤ، کیونکہ عورت کی فطرت نازک ہوتی ہے اور وہ محبت کی طلبگار ہوتی ہے۔ عورت کا احترام کرنا مرد کی شان ہے، اور جو مرد عورت کا احترام نہیں کرتا وہ اپنی عزت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ عورت کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اسے تمہاری امانت بنایا ہے۔ عورت کی زبان کو نرمی اور محبت سے سنبھالو، کیونکہ سختی سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے انصاف ملے اور اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے۔ عورت کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو، کیونکہ یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ عورت کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دو، کیونکہ وہی مستقبل کی نسلوں کی تربیت کرنے والی ہے۔ عورت کو کبھی اس کے ماضی کے گناہوں کے لیے ملامت نہ کرو، کیونکہ توبہ کے بعد اللہ خود اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عورت کی دل جوئی کرو، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کو زیادہ دیر تک چھپائے نہیں رکھ سکتی۔ عورت کے فیصلوں میں ہمیشہ مشورہ شامل کرو، کیونکہ اس کی فہم و فراست بھی اللہ کا دین ہے۔ عورت کے ساتھ ہمیشہ نرم مزاجی سے پیش آؤ، کیونکہ سخت مزاجی اس کے دل کو دکھی کر دیتی ہے۔ عورت کو دین کی تعلیم دو، کیونکہ دین کی روشنی میں ہی وہ صحیح راستے پر چل سکتی ہے۔ عورت کی نیکی اور پرہیزگاری کی قدر کرو، کیونکہ وہی تمہارے گھر کی عزت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ عورت کے دل میں ہمیشہ محبت اور احترام پیدا کرو، کیونکہ وہ محبت اور احترام کی بدولت تمہاری فرما بردار بنے گی۔ عورت کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے اسے ایک عظیم مقام دیا ہے۔ عورت کی خدمت اور مدد کرو، کیونکہ وہ تمہاری مددگار اور شریک حیات ہے۔ عورت کی دعا اور بد دعا دونوں بہت اثر رکھتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اس کے دل سے نکلی دعاؤں کا طلبگار رہو۔ عورت کو ہمیشہ اللہ کے قریب کرو، تاکہ وہ دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہے اور تمہارے لیے سکون کا باعث بنے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم و حیا ہے، جو اسے دنیا کے ہر زیور سے زیادہ قیمتی بناتی ہے۔ عورت کا ایمان اس کی عزت و عصمت میں ہے۔ جو عورت اپنے دین اور ایمان پر قائم رہتی ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہتی ہے۔ عورت کا دل ایک شفاف آئینہ کی مانند ہے، اگر اس میں کوئی دراڑ آ جائے تو اسے دوبارہ ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی نرمی اور محبت میں ہے، جو اسے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ عورت کا علم اس کا حقیقی زیور ہے، جو اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ عورت کا دل نازک ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ عزت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے، جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو اس کا کردار اور اخلاق ہے۔ عورت کا احترام کرنے والا مرد کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کے دل سے نکلنے والی دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے گھر اور خاندان کی تربیت ہے، کیونکہ وہی معاشرے کی بنیاد ہے۔ عورت کا سب سے بڑا امتحان اس کی وفاداری اور محبت میں ہے، جو اسے ہمیشہ سچائی کی راہ پر گامزن رکھتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے، جو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ عورت کا دل محبت اور رحم کا سمندر ہے، جو اس کی روح کو پاکیزگی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عزت اور وقار ہے، جو اسے دنیا کے ہر عیش و عشرت سے زیادہ قیمتی بناتا ہے۔ عورت کا مقام و مرتبہ اس کے کردار اور اس کی نیک نیتی سے طے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی دولت یا جمال سے۔ عورت کی عزت اور وقار کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ عورت کا دل ایک پھول کی مانند ہے، جو محبت اور احترام سے کھلتا ہے اور نفرت و حقارت سے مرجھا جاتا ہے۔ علم انسان کی زندگی کا وہ چراغ ہے جو اسے ہر اندھیری راہ پر روشنائی دیتا ہے، اور علم کی روشنی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں کوئی دولت یا دنیاوی چیز اسے پہنچا نہیں سکتی۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے
اور دولت کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی حکمت ہے جو انسان کے دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان بے مقصد گفتگو سے گریز کرتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ بہت سی مشکلات اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ خاموشی میں وہ طاقت ہے جو انسان کو اندرونی سکون اور حکمت عطا کرتی ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے غم کو سمجھے اور تمہاری خاموشی میں تمہاری باتوں کو پہچانے۔ جو دوست تمہارے ساتھ خوشی کے وقت خوش ہوتا ہے اور غم کے وقت تمہاری تسلی دیتا ہے وہی حقیقی دوست ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیوب کو پہچانے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرے۔ جو شخص اپنے عیوب سے واقف ہو اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے وہی حقیقت میں عقل مند اور دانش مند ہے۔ دل کی بیماریوں کا علاج توبہ اور استغفار میں ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اسے سکون اور راحت ملتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے اور انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارے۔ جو شخص دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا لیکن اس پر چلنا ضروری ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر لے جاتی ہے اور جھوٹ وہ اندھیرا ہے جو اسے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ بے شک اللہ لوگوں پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کرتا ہے لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی مسئلے اور اس کے حل کے درمیان سب سے کم فاصلہ آپ کے گھٹنوں اور فرش کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی جسمانی شکل کیا ہے، جب آپ کے دل میں مہربانی ہو تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باقی ہر چیز کی مرمت کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔